أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اپنی کلاس نمبر 15 سورہ آل عمران کی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 31 سے 34 کی تجوید کی تھی. انشاءاللہ آج ہم اس کی ٹرانسلیشن اور تفسیر کریں گے. انشاءاللہ ٹرانسلیشن میں آیت نمبر 31. قل کہہ دیجئے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے قول. قال قیل قالو قولو قیلا قال یقولون یقول، کچھ بھی آئے سب کا روٹ ورڈ قاف واو لام ہی ہوتا ہے. ان اگر، کن تم ہو تم، کن ہو تم، کانا سے کن ہے اور یہاں پر واو ڈراپ ہوا ہے تو کن تم ہو تم، تحبون تم محبت کرتے، تا تم، حب محبت کو کہتے ہیں، حبابا واو نون جمع کے لیے آ رہے ہیں، تم محبت کرتے اللہ اللہ سے، فاتبعونی ف تو اتبع اتباع سے، تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے تبع، فاتبعو واو جمع کے لیے آ رہا ہے، نی میری میرے لیے، تو فاتبعون نی آخر میں یا جمع کے لیے ہے اور واو نون جمع کے لیے ہے اور یا میرے لیے یعنی میری، تو پیروی کرو میری، یحببکم محبت کرے گا تم سے، یا وہ، حبب حب اور کم تم سے، کم حاضر جمع کے لیے آ رہا ہوتا ہے، کم کی ضمیر پروناؤن حاضر جمع مذکر کے لیے ہوتی ہے، یعنی جو حاضر ہیں سامنے ان کو ہم تم کسے کہتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے اردو میں بھی، اور وہ یا ہی شی کس کے لیے یوز کرتے ہیں جو غائب ہوتا ہے جو پریزنٹ نہیں ہے. تو فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن والا حساب اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ یہ بالکل ہمارے جو سامنے موجود ہے حاضر ہے اس کی بات ہو رہی ہے. کا، کم، کی، تم، تا، تی یہ والے سارے پروناؤن حاضر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اللہ اللہ، وَيَغْفِرْ اور وہ بخش دے گا، اور یا وہ، غفر غفر غفور استغفار، یغفر غفران، تمام ورڈ اسی سے نکل رہے ہوتے ہیں، سب کا روٹ ورڈ سیم ہے. اور یغفر یعنی بخش دے گا، ڈھانپ دے گا، گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے اسپیشلی آتا ہے. لکم لا کے لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، ذنوبکم ذنوب ذنب کی جمع ہے اور ذنوب کہتے ہیں گناہوں کو، یعنی تمہارے گناہوں کو. واللہ اور اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے. دیکھیں سیم روٹ ورڈ ہے غین فا را، یغفر کا بھی اور غفور کا بھی. تو جتنے بھی اس سٹرکچر کے آس پاس کے ہوتے ہیں ان کا روٹ ورڈ سیم ہوتا ہے. اور یہ خوبصورتی ہے روٹ ورڈ کو سمجھنے کی، اگر روٹ ورڈ سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر روٹ لیٹر کیا ہے تو آپ اس کا ایک جنرل میننگ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، پھر اکارڈنگ ٹو دا اس کے سٹرکچر کے آپ پھر اس کا میننگ نکال پاتے ہیں. تو غفور بہت بخشنے والا ہے، فعول کے وزن پہ ہے، فعول
کے اسٹرکچر پہ، فعول کے وزن پر جب بھی کوئی ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مبالغے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی بہت بخشنے والا۔ اور رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، جو بھی ہے، جس کا مطلب بھی ہوتا ہے نہایت رحم کرنے والا۔ تو جو بھی کوئی ان سٹرکچرز یا اس طرح کے بالکل وزن پر آ رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ مبالغے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اطیعوا اطاعت کرو، واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اطیعوا واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، اللہ اللہ کی، والرسول اور رسول کی۔ الف لام پراپر ناؤن کے لیے ہے، اس میں معرفہ ہے۔ رسول رسالہ، رسالہ بھی ہوتا ہے خط، یعنی جو بھیجنے والا، جو پیغام لے کر آتا ہے۔ پھر ان اگر تولو تولا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ، وہ منہ پھیر جائیں، تولو۔ اس سٹرکچر میں واو لام یا اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے، لیکن تا اور شد دو ایکسٹرا ایڈ ہوئی ہیں۔ یہ تا تم کے لیے نہیں ہے، یہ تا وہ منہ پھر جائیں، یہ تا سٹرکچر جو بنا ہوا ہے نا، جو فیل کا سٹرکچر ہے، اس میں ایڈیشن ہے تا اور شد کا۔ تو یہ ہلکا سا میں آپ کو غور کرا رہی ہوتی ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہاں پہ تا پہ کا مطلب تم کیوں نہیں ہے۔ ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ جب ورڈز کو پہچاننے لگ جائیں گے نا تو انشاءاللہ آ جائیں گی، اور اللہ نے چاہا ہم نے سورہ آل عمران مکمل کی اور تب تک آپ میں اور پختگی آ گئی، تو انشاءاللہ ہم ان سٹرکچرز کو بھی پھر ان تمام ابواب کو بھی پڑھ لیں گے کہ تین سے تو ہمیں پتہ ہے کہ فعل کتب صدقہ یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کس کس طرح سٹرکچر بنتا ہے۔ تو جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ کبھی شد آ جاتی ہے، کبھی تا شروع میں آ جاتی ہے، کبھی الف آ جاتا ہے، کبھی دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں، تو اسی طرح کے سٹرکچرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ۔ فَإِنَّ تو بے شک اللہ اللہ لا نہیں یحب وہ محبت کرتا الکافرین کافروں سے۔ پراپر ناؤن اس میں معرفہ ال کی وجہ سے، یا نون جمع کی نشانی ہے، کافر وزن پر ہے، کس کے بتائیں، کافر کس کے وزن پہ ہے، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ کافر، الحمدللہ گڈ۔ فاعل، فاعل کون ہوتا ہے، کس کو ہم فاعل کہتے ہیں؟ جی کام کرنے والا، جو کام کر رہا ہے۔ کافر کفر کرنے والا، کاتب لکھنے والا، قاری پڑھنے والا، قاتل قتل کرنے والا، جامع جمع کرنے والا، یعنی جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، اور فاعل کے وزن پہ جو ورڈ آتا ہے اس کا میننگ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اِنَّا بے شک اللہ اللہ نے اصطفیٰ چن لیا، صاد فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے، صفا یصفو صفا چنی ہوئی چیز، آمیزش سے پاک صاف ہونا، یعنی کسی قسم کی بھی ملاوٹ سے پاک ہونا، یا کسی چیز کو اپنے لیے خالص کر لینا۔ ایک اور میننگ اس کا ہوتا ہے کسی کو اس کی خوبی یا اس کی کسی اچھائی کی وجہ سے چن لینا۔ تو اصطفیٰ چن لیا، آدم آدم علیہ السلام، و اور نوح نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی اوپر، العالمین تمام جہانوں پر، عالم اور عالم فرق ہے دونوں میں۔ عالم تمام جہانوں پر، یانو جمع کے لیے آ رہا ہے، عالم ہے یہ ساری دنیا عالم کہلاتی ہے، ہم اس کا فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ اچھا اب بتائیں، عالم اور عالم اس میں سے کس کا مطلب ہے علم والا؟ ابھی آپ نے کیا ہے کافر، جی بالکل، عالم ہوتا ہے علم والا،
جس کے پاس علم ہے، اور عالم ہوتا ہے جہان، دنیا، اس کے لیے عالم کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اتنا سا حرکہ کے چینج ہونے سے، صرف فتحہ اور کسرہ کے چینج ہونے سے، زبر اور زیر کے چینج ہونے سے کتنا ٹوٹلی میننگ چینج ہو گیا ہے۔ اور یہ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہمیں کتنے زیادہ کانشیس ہو کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کی کوئی حرکہ، کوئی کسی قسم کی کچھ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اگر ہو جائے تو اس طرح میننگ چینج ہوتا ہے۔ تو علی العالمین، تمام جہانوں یا جہان والوں پر، ذریتن اولاد ہے، ذا را حمزہ ذرا، ذرا ہوتا ہے پیدا ہونا، یعنی جو انسان سے پیدا ہوئے، ام، پیداوار یا اس کھیتی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جو کھیتی کو بڑھانے کے لیے ذرا کا، تو ذرا یعنی جو انسان سے پیدا ہوتے ہیں اولاد، بعدها بعض ان کے، بعدها ہا کی یہ ضمیر جو لگی ہوئی ہے یہ فیمنن ہے یا میسکونن ہے، مذکر ہے یا مونس ہے؟ جی ہا کی والی ضمیر میسکونن کے لیے آتی ہے، سوری فیمنن کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے، فیمنن کے لیے آتی ہے، تو یہاں پر کس طرف اشارہ ہو رہا ہے ہا کا؟ یہاں پر کیوں فیمنن کی آئی ہے؟ ماشاءاللہ سے عائشہ سب سے پہلے آنسر جو کہتے ہیں نا وہ آؤٹ کر دیتی ہیں، الحمدللہ۔ ذریتن یعنی ذریہ فیمینن ہے، اور اس میں تا مربوطہ آ رہا ہے جو کہ مونس کی نشانی ہے، جس سے ہمیں پتہ چل گیا الحمدللہ۔ من بعد، بعض کی، واللہ اور اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ سمیع، علیم، رحیم، کریم، ان سب کا وزن کیا ہے؟ جی فعیل، فعیل کے اسٹرکچر پہ کوئی بھی ورڈ آئے تو اس سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، کیا مراد ہونی چاہیے؟ بہت زیادہ مبالغے کے لیے آ رہا ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، خوشی ہوتی ہے مجھے آپ کو جب سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو آنسر نہیں لکھ رہے ہوتے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی، اور اگر نہیں بھی پتا یا آنسر پہلے سے نون نہیں ہے تو جب آپ پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جاتا ہوگا۔ تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، جو کہ ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے، ہر ایک زبانی کلامی کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے۔ آپ بچوں سے بھی اگر کویسچن کریں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تو بچے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم سے کوئی کویسچن کرے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن کسی بھی محبت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لازمی طور پر اس کو عملی طور پر بھی ثابت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی، اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کسوٹی بتا دی، ایک طریقہ بتا دیا، جس سے ہم کہتے ہیں نا اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے تو پھر یہ کرو۔ ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے شوہر سے کہتے ہیں اگر آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے اگر مجھے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا شرط لگا دی کہ تمہاری محبت ثابت ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں، بس تم اتباع کرو، پیروی کرو میری۔ فَاتَّبِعُونِی کا ورڈ بہت ڈیپ ہے۔ اتباع اہتمام کے ساتھ کسی کا پیچھا کرنا، نقش قدم
فٹ سٹیپس فالو کرنا. نقش قدم کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر جس نے پاؤں رکھا. فٹ سٹیپس کیا ہے؟ ویسے ہی پیروی، اردو میں ہم کہتے ہیں بھی پیر سے، یعنی پیر جہاں جہاں جا رہا ہے ویسے ویسے وہاں وہاں پہ رکھتے جانا. یعنی جو جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جس کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں، جس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ایگزیکٹلی سیم ویسے کا ویسا ہی جیسا کہ وہ کرتا ہے ویسے کرنا ہے. یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا اور اس کے مطابق ڈھالنے پر زور دے رہی ہے یہ آیت. اور اسی طرح اس کے بالکل پیرالل ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، کسی بھی قسم کی کوئی بدعت، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ دونوں پرسپیکٹیو ہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں گے. مجھے یہ پتا چل جائے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اسے بڑی خوشی کوئی ہوگی. اور اللہ کی محبت نصیب ہوگی تو انعام کیا مل جائے گا ایک اور؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. ساری بات ہی ختم ہوگی. ان دو چیزوں کے پیچھے ہی تو ہم بھاگ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنا اور اپنے گناہوں کو بخشوانا. اور یہ دونوں چیزیں کس سے ملیں گی؟ کیسے ملیں گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے، فٹ سٹیپس کو فالو کر کے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پیروی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ زور دیتے ہوئے جو جو حکم دے دیا، جیسے سے دے دیا اطاعت کرنی ہے، ویسے ویسے ماننا ہے، اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. گویا وہ انکار کرنے والے ہیں، گویا وہ کافروں کی کیٹیگری میں آ جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنے والے ہیں. بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے. میں کوشش کروں گی کہ میں جتنا اس ٹاپک کو ٹچ کر سکوں، حق تو ادا نہیں کر پاؤں گی، لیکن یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول، ان کے نقش قدم، ان کی پیروی. ہم بہت ساری احادیث سنتے اور پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی، کہ کس طرح سے انہوں نے اطاعت کی، انہوں نے اتباع کیا، انہوں نے پیروی کی. کچھ ہم ان ایگزامپلس کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ اسپیشلی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب کسی کا اتباع کیا جاتا ہے، پیروی کی جاتی ہے، فٹ سٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اس کو ہم جانتے ہوں کہ وہ کس وقت پر کس طرح سے کیسے کرتا تھا. لیکن اگر مجھے کچھ بھی علم ہی نہیں ہے کسی چیز کا، میری زندگی میں اس سے متعلق کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیسے پیروی کروں گی؟ تو اس ٹاپک میں ہی میں نے ایک اہم چیز گھسائی ہے، آپ سمجھ لیں، کہہ لیں ضروری سمجھتے ہوئے کہ جو یہ حدیث کا علم ہے اور جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سنت، سیرہ، یہ سب کچھ کتنا زیادہ اہم ہے اور ہمیں اس سے کیا پتہ ہے. اگر ہم دیکھنا بھی شروع کریں نا تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمیں تو کوئی الف بے تک نہیں پتا، اتنا ڈیپ نالج ہے اور ہم بہت صفر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے وہ حدیث کہلاتی ہے. اور حدیث سب سے زیادہ جنرل ورڈ ہے جس کے اندر سنت، سیرہ، ہر چیز آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر عمل، ہر کام، ہر قول، ہر فعل، سب کچھ حدیث کہلاتا ہے. اور تھوڑا سا میں اسی کانٹیکسٹ میں کچھ تھوڑی سی چیزوں کا ذکر کروں گی تاکہ ہم جب پیروی کا سوچیں تو ہمارے ذہن میں تھوڑا سا پیچھے ایک امیج بھی ہو کہ ہم جس کی پیروی کرنے جا رہے ہیں اس سے متعلق، اس کے علم سے متعلق ہمارے پاس کیا نالج ہے، کچھ ہم تھوڑا سا جانتے بھی ہوں. تو جو حدیث ہے اس کی ڈفرینٹ اقسام ہیں. ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ وہ قول ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا اور ڈیپ بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. حدیث قولی،
پہلی قسم ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، ایسی الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث قولی ہے آپ کی. دوسرے نمبر پہ آتی ہے حدیث فعلی، یہ جو آپ نے عمل کر کے دکھایا. اور کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے اس کو خود دیکھا اور پھر اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو میں اور جوتا پہننے یا کنگھی کرنے میں اور اپنے تمام کاموں میں دائیں جانب کو حد الامکان پسند فرمایا کرتے تھے، یعنی رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کیا کرتے تھے. پھر تیسری قسم ہے حدیث تقریری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا موجودگی میں کوئی کام ہوا یا کوئی بات کہی گئی یا کسی چیز کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی ہے اور آپ نے اسے برقرار رکھا، آپ نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، انکار نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، ناپسندگی کا اظہار نہیں کیا، وہ کہلاتی ہے حدیث تقریری. جس طرح کے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ غزوہ ذات السلاسل، یعنی یہ غزوہ تھا، اس میں وہ ایک سرد رات میں ان کو احتلام ہو گیا، ڈر گئے کہ کہیں سردی میں نہایا تو مر نہ جاؤں، تو فوراً تیمم کیا اور نماز فجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھی. ان صحابہ نے، عمر بن عاص اپنی زبانی بتاتے ہیں کہ میری اس حرکت کو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس نے غسل نہیں کیا، تیمم کر کے اور ہمیں نماز پڑھا دی. آپ نے فرمایا عمر بن عاص تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز حالت جنابت میں ہی پڑھا دی؟ میں نے عرض کی کہ سردی کی وجہ سے نہا نہ سکا. میں نے یہ سنا ہوا تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی کھلکھلائے اور کچھ بھی نہ فرمایا، یعنی آپ مسکرائے، ہنسے اور آپ نے اس پر کچھ نہیں فرمایا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ عمل ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کے جو بھی ہیں وہ سارے حدیث تقریری میں آتے ہیں. یہ 3 ٹائپس ہوگی. 4 ٹائپ ہوتی ہے حدیث وصفی کی. واو صاد فا یا. وصف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خد و خال اور صفات، یعنی خلق اور خلق دونوں سے متعلق احادیث وصفی کہلائیں گی. خلق یعنی جو آپ کے فیچرز تھے اور خلق یعنی جو آپ کے مورلز تھے، وہ دونوں مراد ہیں. جس طرح کہ حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے، لمبے تھے نہ پستہ قد، جسم مبارک حسین تھا، آپ کے بال مبارک نہ ڈھیلے تھے نہ بہت گتھے ہوئے، خاکی رنگت تھی، جب چلتے تو قدرے جھک کر چلتے. تو یہ کیا ہے؟ حدیث وصفی. اور خلقی، جس طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی انسان تھے، بالخصوص رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد تو انتہائی سخی ہو جایا کرتے تھے. رمضان کی ہر رات جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے آ ملتے اور قرآن مجید کا دور کرتے، آپ سخاوت کے معاملے میں ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتے. تو یہ کیا خلقی، خلقی، یہ تمام اس طرح کی حدیث کہلاتی ہے حدیث وصفی. اور 5ویں قسم ہوتی ہے حدیث کی حدیث قدسی. اس منفرد حدیث کی نسبت کس طرف ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، مگر اس میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں اور ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. تو یہ 5 قسمیں ہیں حدیث کی جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے، کم از کم بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر اگر پرسنٹیج دیکھی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ان تمام احادیث کی جو موسوعات الحدیث ہے، اسلامک انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں احادیث کی جو پرسنٹیج بتائی گئی ہے وہ بہت حیران کن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث جو آپ نے بول کر کہا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ ہے جو احکام دیے، جو ہمیں بتایا، وہ اونلی کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ صرف 20% احادیث ہیں جو کہ قولی احادیث ہیں. آپ نے بول کے کہا ہوا ہے کچھ، اونلی 20%. فعلی احادیث کر کے دکھایا، وہ کتنی ہے؟ 70%. اور جو باقی احادیث ہیں، حدیث قدسی، وصفی اور وہ ساری، وہ 10% ہے. حیران کن ہے.
70% फेल या حدیث ہیں، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کم تھے مگر اعمال یا کام زیادہ تھے۔ اور ایک صحیح جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ کم گو ہوتا ہے مگر کام کا پکا، بعمل، دھن کے ساتھ۔ یہی اسوہ حسنہ ہے۔ آج ہماری باتیں 80% ہیں اور عمل شاید 20% بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یعنی جو ہم اتباع میں سب سے پہلی چیز جو فالو کرنے والی ہے۔ پھر احادیث کی تعداد کتنی ہے، اس کو بھی اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو اس میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ملتا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ روایات ڈفرینٹ نے لی، انہوں نے آگے دی، پھر ڈفرینٹ ان کی چین بنی۔ کچھ دو تین میں صرف ذکر کروں گی۔ یہ والا نالج اس آیت کے اندر یہ تفسیر نہیں آتی ہے، لیکن میں نے اس کو اس لیے بیچ میں ڈالا ہے کہ ہمیں جو ہم کہتے ہیں نا ہم نے اتباع کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، تو ہمیں کچھ کوئی نو ہاؤ تو ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس کا علم اور وہ کیا تھا۔ یہ میں بہت ہی بیسک چیزیں بتا رہی ہوں۔ احادیث کی تعداد کے بارے میں اگر بات کریں تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ذخیرہ حدیث میں 7 لاکھ سے کچھ زائد احادیث صحیح ہیں، 7 لاکھ کے قریب۔ اس لیے میں نے اپنی مسند کو 7,50,000 روایات سے منتخب کیا ہے۔ اچھا، تدریب و راوی میں انہوں نے تو اتنا کہا، لیکن امام بخاری کے بارے میں دیکھیں کہ امام بخاری نے، اللہ اکبر، یعنی بیان کرنا بھی ایک مشکل، ایک مجھے لگتا ہے کہ انسان شرمندگی سے ہی ڈوب مرے کہ میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ایک بندے کی اتنی محنت، پوری امت کے برابر محنت کر گیا کوئی۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی کتنا کچھ کر جاتے ہیں، اور پھر انہی کے نام زندہ رہ جاتے ہیں۔ وہ جو کہ گھر سنبھالنے، گھر کرنے کرانے میں، اور بس روزمرہ کی اپنی زندگی، اپنے رونے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، فلاں ہو گیا، فلاں مسئلہ آ گیا، شوہر نے یہ نہیں کیا، شوہر تو میری تعریف نہیں کرتا، وہ تو میرا خیال نہیں رکھتا، وہ تو کبھی کھانے کے لیے باہر نہیں لے کر گیا، اور میرے بچوں نے تو یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ان کے نام ان کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ نام ان لوگوں کے زندہ رہتے ہیں جو کہ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بھلا کر جائیں۔ تو بہرحال امام بخاری نے 1,000 مشائخ، 1000 ٹیچر سے 6 لاکھ احادیث سنی اور انہیں لکھا بھی۔ 6 لاکھ۔ آج اتنا بڑا اعزاز کا کام ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہمیں 40 احادیث یاد ہو گئی ہوں، جو ہم کہتے ہیں نا 40 احادیث کا مجموعہ اور اکثر ہوتا ہے، تو وہ ہم تو پھولے نہ سمائیں اور اتنا سمجھیں کہ ہم کتنے نالج والے ہو گئے کہ ہم 40 حدیث یاد کر لیں۔ تو بہرحال ان میں سے انہوں نے 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح مشہور روایات یاد بھی کر لی۔ پھر ان میں سے جو صحیح بخاری ہے اس میں 8,000 احادیث ہیں جو ہر لحاظ سے اعلیٰ پائے کی، اعلیٰ ترین ہیں۔ سوچیں، 6 لاکھ احادیث انہوں نے سنی، اس میں سے 1-2 لاکھ انہوں نے الگ سے کر کے یاد کی، پکی کی، اور پھر اس کے بعد اس 1 لاکھ میں سے بھی صرف 8,000 احادیث صحیح بخاری کے اندر جو سب سے اعلیٰ پائے کی، سب سے بیسٹ تھی، جن میں کہیں پر کوئی کسی قسم کا شک نہیں تھا، ان کو ہمارے لیے حلوہ بنا کر رکھ دیا۔ اور مجھے اپنے اوپر افسوس کہ میں آج تک صحیح بخاری کی ایک جلد نہیں پڑھ سکی، کوئی ایک باب نہیں پڑھ سکی۔ یہی حال ان کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ کا تھا، جنہوں نے اپنے متعدد مشائخ سے تقریباً 5 لاکھ کے آس پاس احادیث سنی، انہیں لکھا، سب کو نوٹ کیا، غیر صحیح صحیح انہیں بھی یاد کیا۔ پھر انہوں نے الجامع صحیح تصنیف کرنا چاہی تو انہیں صحیح مگر مختلف مراتب کے حدیث میں 7,275 کے آس پاس منتخب کیا۔ یاد کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے، سب سے پہلے تو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے۔ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، تو پھر ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے نکل سکیں گے جس میں ہم پھنسے رہتے ہیں کہ فلاں فرقے والے یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، کیونکہ جب قرآن مل گیا، جب حدیث مل گئی، جب اتباع ہی کرنا ہے، جب فٹ سٹیپس کو ہی فالو کرنا ہے، تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے، پھر ہم ان سب چیزوں سے باہر نکل جائیں گے۔ اور امام بخاری کے بارے میں ایک اور چیز پڑھی تھی، ہمیں پرسنالٹیز کے بارے میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ امام بخاری نے 18 سال کی عمر میں، 18 ایئرس کی عمر میں التاریخ الکبیر لکھی،
بہت مشہور ترین بک ہے اسلامک ہسٹری میں، تاریخ الکبیر، جس میں تاریخ بہت ڈیٹیل میں لکھی گئی ہے، اور فرمایا شاید اس میں مذکور کوئی ایسا راوی نہیں جس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی قصہ میرے علم میں نہ ہو، مگر بطور اختصار میں نے ان کا ذکر نہیں کیا، یعنی میں نے شارٹ رکھتے ہوئے ان کا ذکر نہیں کرا۔ کس ایج میں؟ 18 ایئرس، 18 ایئرس۔ بہرحال موضوع احادیث کیا ہے؟ حدیث ایک پورا واسٹ ٹاپک ہے، اس کے اندر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹاپک ہے، یعنی ہم کچھ بھی کھول کے پڑھیں، حدیث میں سے، سیرہ میں سے، سنت، جو کچھ بھی ہم کریں گے، اصل ٹاپک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حیات طیبہ، ان کا آغاز وحی سے آخر تک سب کچھ، ہر چیز ڈیٹیل میں موجود ہے۔ اچھا اب کیا ہے کہ ہم بہت ساری حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں ملتی ہیں، کہتے ہیں اوہ یہ حدیث میں آیا ہوا ہے، لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ واقعی صحیح حدیث ہے کہ نہیں صحیح حدیث ہے؟ کیونکہ یہ سوال تو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ہم جوش میں آتے ہیں تو ہم ساری حدیث پڑھنے لگتے ہیں، تو ہم ہر کسی کو لینے لگ جاتے ہیں، حالانکہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے اس بات کو بھی کہ کتنا اہم ہے حدیث کی جانچ پڑتال کرنا۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ احادیث کو سب سے پہلے چیک کرتے تھے کہ از اٹ اوتھینٹک، یعنی یہ اوتھینٹک ہے، یہ صحیح ہے، مستند ہے، کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہوا ہے؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم حدیث سنتے اور پھر اسے اپنے مشائخ کی خدمت میں پیش کرتے، یعنی اپنے ٹیچرز کے سامنے پیش کرتے، جس طرح ایک سکہ اس کے پہچاننے والے کو پیش کیا جاتا ہے، جس طرح کوئی پیسے، کوئی ہیرا، کوئی کچھ گولڈ اس کے جاننے والے کو دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ وہ جس حدیث کو پہچانتے ہم اسے لے لیا کرتے، اور جسے ناپسند کرتے یا لا علمی کا اظہار کرتے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم بھی اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور تدریب الراوی میں ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ کسی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں یہ صحیح ہے اور کسی کے بارے میں کہ یہ ثابت نہیں ہے، آپ یہ بات کس اتھارٹی پہ کہتے ہیں، کس بنا پہ کہتے ہیں؟ کیوں آپ اس طرح کر کے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک؟ فرمانے لگے بتاؤ، اگر تم کچھ درہم ایک ماہر صراف کے پاس لے جاؤ، یعنی جو پیسوں کا ماہر ہے، جاننے والا ہے، اور وہ انہیں دیکھ کر کہے یہ چند درہم تو صحیح ہیں اور یہ کھوٹے ہیں، تو کیا تم اسے یہ سوال کرو گے کہ کیوں اور کیسے، یا اس کی بات مان لو گے؟ سائل نے کہا میں تو اس کی بات مان لوں گا۔ فرمانے لگے یہ علم بھی ماہرین کے ساتھ طویل نشستوں اور ان سے سوال و جواب کے کئی سیشنوں اور لمبے تجربے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ جس میں ساری اوتھینٹک احادیث، سارے مجموعے، ساری کتب، سب کچھ 100% کام ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، اور اب تو ہم اس سے بھی نیکسٹ اس چیز پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں ہر چیز، کوئی بھی حدیث ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آج کل ایسے انسائکلوپیڈیا، ایسے سب کچھ آ چکا ہے کہ ہم اس حدیث کو ٹائپ کریں، لکھیں تو ہمیں وہ پورا بتا دیتا ہے کہ فلاں 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 کتاب میں موجود ہے اور یہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے، کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں، کس طرح سے ہے، سب کچھ موجود ہے، ایپس موجود ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی کوئی جانتا ہو تو وہ شیئر کریں، اور انشاءاللہ میں بھی شیئر کر دوں گی کچھ نہ کچھ۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، جانیں کہ یہ کتنا زیادہ اہم ہے صحیح والی حدیث کو لینا، اور اس کے اپوزٹ پھر اس چیز کو یاد رکھیں کہ بدعت انتہائی درجے اس سے پرہیز ضروری ہے، کہ جب ہم علم دین سیکھ رہے ہوں، جان رہے ہوں، تو بدعت نہیں آنی چاہیے۔ اچھا سہر جزاک اللہ، آپ نے یہ بات کہی، یہ سب سے اوتھینٹک حدیث صحیح ستہ میں ہے۔ صحیح ستہ کون کون سی کتابیں ہیں؟ پتہ ہے آپ میں سے کس کو پتا ہے صحیح ستہ؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے صحیح ستہ کون کون سی ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ یس اور نو میں آنسر کریں، 6 کے صحیح ستہ کے نام آپ کو آتے ہیں؟ اچھا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان دونوں کو صحیحین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جن میں کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ 100% کریکٹ ہیں۔ قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتابیں جن
پر ہم ریلائی کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ اس کے علاوہ اور کون کون سی کتابیں ہیں؟ لکھیں، بتائیں کون کون سی کتابیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ترمذی ہے، اور کون سی ہے؟ میں بول نہیں رہی ہوں کہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لکھیں گے تو میں ابو داؤد ہے، ٹھیک ہے، مشکات نہیں ہے صحیح ستہ میں، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ٹھیک ہو گیا، یہ 6 بکس ہیں۔ ان میں سے جو 2 کتابیں ہیں وہ تو صحیحین کہلاتی ہیں، اس کے علاوہ جو باقی 4 کتابیں ہیں ان 4 کتابوں میں ضعیف احادیث بھی موجود ہیں، تو اس لیے آپ کبھی بھی اس پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ 6 کی 6 کتابیں 100% اوتھینٹک ہیں۔ جو باقی 4 کتابیں ہیں ان کا حکم بھی ضرور جاننا چاہیے، یعنی ترمذی میں یہ حدیث ہے تو اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے، حسن ہے؟ صحیح ہے تو بھی ٹھیک ہے، حسن ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اخلاقیات کے اعتبار سے ہے تو کچھ اسکالرس کے نزدیک ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں، ضعیف کو بھی، لیکن احکامات میں ہم نہیں لیں گے، اور موضوع حدیث تو کسی طور پر ہی لی جا سکتی ہیں، اور بہت ساری دوسری کتابوں میں موضوع حدیث بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد اور موطا امام مالک اور السلسلہ الصحیحہ اور اسی طرح سے کچھ اور بکس ہیں جن میں کہ اوتھینٹک احادیث موجود ہیں بالکل۔ تو بہرحال یہ بہت طویل ٹاپک ہے، میں اس کے ساتھ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، یہیں پر تھوڑا سا اس چیز کو روکوں گی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یعنی آپ کی وفات سے پہلے پہلے جو دین کے حوالے سے ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے، اس کا اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اور اس سے کسی قسم کا اختلاف کرنے کی قطعاً کوئی ہماری زندگی میں گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد دین کے نام سے جو کچھ اضافہ کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا امت مسلمہ پر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ، جو شخص حملی فقہ پر عمل کرتا ہے، یا کوئی شخص اگر حملی پہ کر رہا ہے، کوئی شافی پہ کر رہا ہے، کوئی حنفی پہ کر رہا ہے، اور باقی 3 فقہ کو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو کیا اس کے ایمان میں فرق پڑے گا؟ ایک شخص شافی مذہب کو فالو کرتا ہے، ایک شخص حنفی کو کرتا ہے، ایک کسی اور کو کرتا ہے، کیا اس کی وجہ سے اس کے ایمان پر کوئی فرق پڑے گا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ترین افراد یعنی صحابہ کرام تھے، ان کے دور میں ان 4 فقوں میں سے کوئی بھی فقہ نہیں تھی، ان میں سے کسی پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، تو کیا وہ اچھے مسلمان نہیں تھے؟ صحیح مسلم کے مطابق تو صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ تو سنت رسول چاہے وہ مجھے امام ابو حنیفہ کے ذریعے سے ملے، چاہے امام مالک کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، چاہے امام شافی کے ذریعے سے پہنچی، چاہے امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے پہنچی، لیکن اگر وہ سنت رسول ہے اور وہ صحیح علم ہے تو میں اس کو لے لوں گی۔ یہ کہنا کہ یہ چونکہ ہماری فقہ میں نہیں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، فقہ حنفی میں نہیں ہے، ہماری فقہ شافی میں نہیں ہے، یہ طریقے غلط ہے۔ اس طریقے سے ہم سنت کی پیروی سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، شیطان ہمیں اس طرح کر کے بہت زیادہ بہکا دیتا ہے۔ اور بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی انہی ائمہ کے اگر آپ اقوال پڑھیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور ان کے اگر آپ اقوال پڑھیں تو انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ ہماری بات کو چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے، دین میں سنت رسول کے علاوہ سب گمراہی اور فساد ہے، اور یہ بھی فرمایا ایک دفعہ آپ نے کہ اگر میری بات تمہیں کبھی بھی سنت رسول سے ٹکرائے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو، لیکن کس کو فالو کرو؟ سنت کو فالو کرو، اس کو لو، اگر کوئی حدیث کوئی روایت مل گئی ہے تو اس کو لینا ہے۔ ایک تو یہ بات، یہ پوائنٹ یہاں پر ڈسکس کرنا ضروری تھا، اور دوسرا یہ کہ بدعت کے اعتبار سے بدعت کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس کو ہم ثواب اور اعمال، ثواب کی نیت سے ہم کوئی بھی ایسا طریقہ ایجاد کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیے نہ ہی کرنے کا کچھ کہا، وہ بدعت ہے۔ تو اتباع، اتباع کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا،
فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا، جیسے جو ہم نے کرتے دیکھا ویسے کا ویسے ہی کرنا، یہ کیا ہے؟ ہمارا سنت اور بدت جو بھی ہم چھوڑ دیں گے، جس بھی طرح سے چھوڑ دیں گے اور نیا طریقہ نکال لیں گے. اچھا کبھی ہم سنت نہیں بھی چھوڑتے اور ہم اپنے انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس پر بھی سخت ترین وعید ہمیں بتائی گئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی بات کا حکم فرماتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جنہیں وہ کر سکتے تھے. صحابہ کرام عرض کرتے ہم آپ کی طرح تھوڑے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب، آپ کی تو اللہ نے تمام اگلی پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. یہ آج شیطان ہم لوگوں کو بھی ڈالتا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصے ہوئے کہ اس کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر ظاہر ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا بے شک میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، پھر بھی تم ایسے کہہ رہے ہو. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی اور کچھ بھی نئی چیز ایجاد نہ کرنا یہ انتہائی درجے ضروری ہے اتباع کے لیے. جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ بہت مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا، گرمی بہت زیادہ شدید تھی. آپ نے کیا کیا؟ پانی منگوایا اور سب لوگوں کے سامنے پانی کا پیالہ لیا اور روزہ کھول دیا. اب کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے بھی روزہ کھول دیا. لیکن پھر کچھ لوگوں کے بارے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی مرضی ٹھیک ہے وہ پورا کر لیں، آپ نے کہا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. فٹ سٹیپس فالو کرنے ہیں نا، جیسے جو کرتے دیکھا، جیسے جو پتا چلا ویسے ہی کرنا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں ہے وہ کام مردود ہے، جس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، کیا ان میں سے بعض لکھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا کیا تم اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے یہ ناقص ہے؟ جس طرح یہود و نصارہ شک میں پڑے تھے، حالانکہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا، وہ بھی میری پیروی کرتے. اور آپ دیکھیں کہ پیروی کرنا اور اتباع کرنا اور جو حکم دیا اس کو ویسے ہی فالو کرنے کی کیا کتنی زیادہ ہمیں احادیث، ہمیں روایات، ہمیں واقعات ملتے ہیں. غزوہ احد کو ہی دیکھ لیجئے، مسلمان ناکام ہو گئے. کیوں؟ صرف صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت اہم ان کا قول ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل ہوا ہے، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. کوئی بھی چیز چھوڑی تو میں راستے پہ نہیں رہوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگ ایسی حدیثیں تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے اور تمہارے اسلاف نے کبھی سنی ہی نہیں ہوں گی، لہٰذا ان سے بچ کر رہو کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. کتنی اہم بات ہے. اور بدعت کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بدعت کرنے والا گناہ کرنے سے بھی زیادہ شدید جرم کا حامل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بدعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہی نہیں ہے. جو گناہ کرنے والے ہیں وہ تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ شرمندہ ہوتے ہیں اپنے اندر کہ ہم نے یہ گناہ کیا، غلطی کی، اور کبھی توبہ کا چانس ہوتا ہے کہ وہ واپس لوٹ جائیں. لیکن جو بدعت میں پڑا ہوا ہے وہ تو کیا ہے؟ وہ تو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ گویا
मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। और इसी तरह से अगर हम देखें तो यानी एक के बाद एक वाकया हमें ये बात समझाता है कि कितनी अहम चीज़ है ये। कुछ वाकयात भी आपके सामने रखूंगी। साहब रसूल रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी आवाज़ें ज़िक्र इलाही करते वक्त बुलंद की एक दफ़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपने ऊपर मेहरबानी करो। इतनी ऊंची ऊंची आवाज में तुम लोग पढ़ने लगे हुए हो, जिक्र अस्कार कर रहे हो। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि ऊंची ऊंची पढ़ते हैं, और महफिलें इस तरह करके किया जाता है। बहरहाल, तो लोगों अपने ऊपर मेहरबानी करो, चलाने का क्या फायदा। तुम किसी बहरे या गायब को नहीं पुकार रहे, तुम सुनने वाले को पुकारते हो। बिलाशुबा तुम जिसे पुकारते हो वो तुमसे तुम्हारी अपनी सवारी की गर्दन से भी ज्यादा करीब है। कूफा की जामिया मस्जिद, ये बात बहुत अच्छा ये सारी चीजें इस बात को समझाती हैं कि हमारे लिए पैरवी करना कितना जरूरी है, और हमने पैरवी करनी है, फुट स्टेप्स को फॉलो करना है, थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं हिलना। ये बहुत मशहूर वाकया है। कूफा की मस्जिद में हल्का जिक्र करने वालों को न अब्दुल्ला बिन मसूद का इरशाद, कहने लगे, मैं तुम्हें क्या करते देखता हूँ। वो बोले, अबू अब्दुर्रहमान, हम सिर्फ गुठलियों पर तकबीर तहलील और तस्बीह गिन रहे हैं। क्या आज के दौर में ऐसा कुछ है? गुठलियों पर तकबीर तहलील और तस्बीह। तकबीर क्या होता है? अल्लाह अकबर, कितना अच्छा लफ्ज है। तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तस्बीह सुभान अल्लाह। हम ये गिन रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं गुठलियों पर। फरमाया, बेहतर ये है कि तुम अपनी बुराइयां गिनो, मैं तुम्हारा जामिन बनता हूँ कि तुम्हारी कोई नेकी जाया नहीं जाएगी। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अफसोस है, तुम कितनी जल्दी राह हिदायत से भटक गए हो। अभी तो बकसरत सहाबे कराम तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े भी बोसीदा नहीं हुए, और ना ही आपके बर्तन टूट फूट का शिकार हुए। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम या तो ऐसी मिल्लत पर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत से ज्यादा हिदायत याफ्ता है, या तो तुम उस पर हो, या फिर तुम गुमराही के दरवाजे खोलने वाले हो। वो कहने लगे, अबू अब्दुर्रहमान, हम तो सिर्फ खैर ही चाहते हैं, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, क्या तुम बातें लेके बैठ गए हो, क्या तुम ये कर रहे हो। होता है ना अक्सर, आप किसी को नसीहत करें, वो कहते हैं, गुनाह तो नहीं मिलेगा ना, अच्छा काम ही कर रहे हैं, तो क्या हुआ, इसमें क्या बात है। एक तो इतनी इतनी सख्तियां कहाँ से आ गई हैं, कौन सी ये नई नई बातें निकालते रहते हैं। हम जो असल दीन है उसको हम कहते हैं नई नई बातें। तो उन्होंने भी आगे से कहा, अबू अब्दुर्रहमान, हम तो सिर्फ खैर ही चाहते हैं। फरमाने लगे, खैर को कितने चाहने वाले हैं मगर वो उसे नसीब नहीं होती। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हदीस इरशाद फरमाई, कुछ लोग कुरान पढ़ेंगे मगर वो उनके हलक से आगे नहीं जा सकेगा। बाखुदा मुझे नहीं इल्म, शायद उनकी अक्सरियत तुम ही में से हो सकती है। ये कहकर अब्दुल्ला बिन मसूद वहां से चले गए। अमर बिन सलमा, एक और रावी, फिर कहते हैं, हमने इन हलकात के अक्सर लोगों को नहरवान की जंग में देखा, वो हम पर खवारिज के साथ तीर बरसा रहे थे, यानी कि वो सही रास्ते से भटक चुके थे। सुनन अद-दारमी की रिवायत है। कितनी सख्त बात है। तो बिद्दत शैतान को मासियत से ज्यादा महबूब है। बहुत मशहूर कौल है इमाम सफियान सऊरी रहिमहुल्लाह का, कि बिद्दत शैतान इब्लीस को मासियत यानी गुनाह से ज्यादा महबूब है, क्योंकि गुनाह से तौबा हो सकती है मगर बिद्दत से नहीं हो सकती है। और इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, बिद्दतियों के साथ मत बैठो, क्योंकि ये तुम्हारे दिल को मरीज कर देंगे। तो हमें क्या करना है? बिद्दत से बचना है, इत्तबा की तरफ आना है, पैरवी की तरफ आना है। और प्यारे नबी की पैरवी करेंगे तो फायदा क्या होगा कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लग जाएगा और मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। और ना मानकर अगर हम वाकयात देखें तो उसमें मिलता है कि एक दफा एक शख्स बाएं हाथ से खा रहा था, लेफ्ट हैंड से। हम खाते हैं? अच्छा, हम ऐसे फौरन हमारा आंसर होता है कि नहीं खाते, लेकिन जब हमने दो चीजें पकड़ी हुई होती है ना, एक जूस और चिप्स या कोई भी दो, तो आप कभी गौर करें तो हम खाने में अपना लेफ्ट हैंड भी यूज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। तो लेफ्ट हैंड से वो खा रहा था, आपने फरमाया अपने राइट हैंड से खाओ, दाएं हाथ से खाओ। उसने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं, नहीं मुझसे नहीं होता।
غصہ مجھ سے نہیں کنٹرول ہوتا، فلاں کام مجھ سے نہیں ہوتا. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اللہ کرے تجھ سے ایسا کبھی نہ ہو سکے. اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی. راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص عمر بھر اس کے بعد اپنا رائٹ ہینڈ اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا، ماننا ضروری ہے. اور صحابہ کرام اس کا بہت خیال کیا کرتے تھے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں پہ جو خطبہ دے رہے تھے ان کے ہاتھوں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس خبیث کو دیکھو، بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جو سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے محمد جب لوگوں نے خرید و فروخت یا کھیل کود کو دیکھا تو اس طرف دوڑ نکلے اور تجھے کھڑا ہوا چھوڑ گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیارے نبی کھڑے ہو کر دیتے تھے خطبہ تو کھڑے ہو کر ہی دینا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے. کوئی سین آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے؟ کسی کام کا کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا، ہم تو کریں گے، میں تو کروں گی، روک لیں، میں نے تو کرنا ہے. حالانکہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ علم دین اور پیارے نبی کی کا ارشاد اس کے علاوہ کچھ اور ہے. حضرت عبداللہ کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے. حضرت عبداللہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا میں تیرے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سمجھ بوجھ دے اور ہمیں صحیح احادیث کو پہچاننے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ پوری بیس لائن ہے جو کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کی ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع صحابہ کرام نے کیسے کیا اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو لانے کے لیے کیا کوشش کرنی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے. نیکسٹ آیات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی بھی اگر آپ کا یہاں پر کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم کلاس کو کمپلیٹ کریں گے. ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہی تھی اس کو میں نے احسن انداز میں آپ تک پہنچا دیا ہو اور آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہو کہ میں نے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت واقعی حاصل کرنی ہے تو مجھے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی. اور پیروی کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ جب میں صحیح طور پر جیسے کہا گیا ہے ویسے ہی احکامات پر عمل کروں گی. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے گا اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو ابھی ہم چیٹ بھی انشاءاللہ اوپن کرتے ہیں، اس میں آپ بھیج سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا آنسر بھی میں جب ہم گروپ کی چیٹ کو کلوز کریں گے انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ ضرور دے دوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. جو کچھ آپ کو سمجھ آیا اور جو بات آپ کے لیے نئی تھی، جو کچھ آپ نے نیا سیکھا، کوئی بات دل پہ لگی اس کو ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور حقیقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا اتباع نصیب کرے تاکہ ہمیں اللہ کی محبت مل سکے اور ہمارے گناہ معاف ہو سکے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.